رہے. کیوں؟ اس لیے زندہ رہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. اور جو قوم خدا سے ڈرتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتی, اور جو قوم خدا سے نہیں ڈرتی وہ ہر چیز سے ڈرتی. دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرتی ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اس کے دل میں مخلوقات میں کسی کا خوف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائی. غالباً حضرت ثوبان دابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی مثال ایک کپ کی طرح ہوگی. ایک پیالہ, ایک کپ, اس طرح مسلمان کی مثال ہوگی کہ مسلمان ایک کپ کی طرح ہوگا. ایسا کپ, ایسا پیالہ جس میں کھانا بھرا ہوا ہے. سنیے حدیث کو, سنیے. آج کی دنیا میں جب ہم ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے پڑھے لکھے دوستوں کو. آج جس پوزیشن پر ہم آ چکے ہیں اور جو حالات ہمارے بگڑ رہے ہیں, ان حالات کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ فرمایا تمہاری مثال ایک کپ اور ایک پیالے کی ہوگی جس کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر آدمی لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے, بلا رہا ہے, آؤ 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 اور آن کر کے کھا لو. حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایک پیالے کی سی ہوگی, ایک کپ جس کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے, اور اس کھانے کے چاروں طرف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوسروں کو بلا رہے ہیں, آؤ اور اس کھانے کو کھا لو. تو ایک نے تعجب سے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, تو کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہو جائے گی؟ کیا ہم لوگ تھوڑے ہوں گے جس کی وجہ سے ہر آدمی کھانا چاہے گا؟ تو کیا ہماری میجورٹی اس زمانے میں نہیں ہوگی, ہم لوگ تھوڑے ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, تمہارا نمبر اور تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی بلکہ تم تو میجورٹی میں ہوگے, تمہاری تعداد بہت ہو جائے گی. پھر یا رسول اللہ, جب ہماری تعداد بہت ہو جائے گی, نمبر بھی ہمارے بہت ہوں گے, ہماری پاپولیشن بھی بہت ہوگی, تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ ہر آدمی ہم کو کھانا چاہے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن وہ تعداد کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ جس طرح بارش کا پانی ہوتا ہے اور بارش کا پانی جب چلتا ہے تو جس طرح سے بارش کے بہتے ہوئے پانی کے اوپر گھاس ہوتی ہے, گھاس, پتے ہوتے ہیں, جب آسمان سے بارش ہو اور وہ بارش کا پانی جب بہتا ہوا نظر آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر گھاس اور پتے یہ سب اسی کے ساتھ بہ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہاری تعداد ہوگی لیکن کس طرح سے؟ ایسے جیسے یہ گھاس اور پتے, کوئی ویلو نہیں ہوگی تمہاری تعداد ہے. جس طرح سے گھاس اور پتے پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں, اسی طرح تمہاری میجورٹی تو ہوگی لیکن تم پانی کی طرح سے بہتے ہوئے چلے جاؤ گے. پوچھنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور رعب نکل جائے گا, تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی, تمہارا وقار, رعب, زور, پاور, دبدبا یہ سب کچھ دوسری قوموں کے دلوں سے نکل جائے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ الوہنوں کی بیماری ہے, الوہنوں کی بیماری ہو جائے گی. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الوہنوں کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے. فرمایا کہ یہ بیماری یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا.
لوگوں کے دلوں میں دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے ڈر ہوگا. تو بس جب دنیا کی محبت ہو گئی اور موت سے ڈر ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری میجورٹی اور تمہاری پاپولیشن اور تمہارا یہ شور و پکار اس سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت ہو جائے گی. سچ پوچھئے کہ دنیا کی محبت یہی تو تمام فتنے اور فساد کی جڑ ہے. اور فرمایا کہ موت سے تم کو ڈر معلوم ہوگا. معنی یہ ہوئے کہ جب کوئی قوم موت سے ڈرتی ہے تو میرے دوستو اس کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس قوم کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان اس پوزیشن میں تھا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا اس وقت تک میرے دوستو دنیا کی قوم پر اس کا وقار تھا. دنیا کی قومیں اس کی عزت کرتی. اور جب سے مسلمان موت سے ڈرنے لگا, ڈرنا تو خدا سے چاہیے لیکن خدا کا خوف دل سے نکل گیا اور موت کا ڈر اسے پیدا ہو گیا, بس اس وقت سے میرے دوستو مسلمانوں کی حالت بری سی بری ہوتی چلی گئی. آج پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ دنیا میں تمام تباہی و بربادی کی مثال یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان موت سے ڈرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فوجی ٹریننگ بھی ضروری ہے. اور فوجی ٹریننگ اس لیے نہیں کہ کسی پر ظلم کیا جائے, معاذ اللہ, ظلم کے لیے نہیں. فوجی ٹریننگ اس لیے ہے کہ اپنے ملک اپنی قوم کی حفاظت کے لیے. ایک مسلمان ایک ہی وقت میں وہ نمازی بھی ہوتا تھا اور ایک ہی وقت میں وہ فوجی بھی ہوتا تھا. دونوں کام میرے دوست مسلمان کرتا تھا. لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جن کو فوجی ٹریننگ حاصل ہے. میرے دوستو فوجی ٹریننگ تو جب حاصل ہو کہ جب دل مضبوط ہو, اور دل جبھی مضبوط ہوگا کہ جب اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا اس کے اندر موت کی کوئی ڈر اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو مختصر سا سنا دوں. روم جب مسلمان وہاں پہنچے, نوجوان مسلمان, بیچارے وہ مسلمان کہ جن کے کپڑے بھی اچھے نہیں تھے, جن کو کھانا پینا بھی میسر نہیں تھا. روم کے بڑے بڑے لوگ اور مذہبی اور روحانی پیشوا وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اے نوجوانوں, تم کیوں لڑنے کے لیے آ گئے؟ تمہارے پاس تو کھانا ہے نہیں, کپڑا ہے نہیں, تم نوجوان ہو, تم ابھی دنیا میں کام کرو. اگر تم لڑو گے تو تم مر جاؤ گے, تمہیں مار دیا جائے گا, تم ختم ہو جاؤ گے. ان نوجوانوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا اے نصیحت کے کرنے والوں, غور سے سن لو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں موت بہت پیاری ہے. جتنی محبت تم کو شراب سے ہے اس سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں موت سے. کیونکہ روم کے لوگ شراب پیتے تھے, انہوں نے کہا کہ تم کو شراب سے زیادہ محبت ہے لیکن ہم لوگوں کو اس سے بھی زیادہ موت سے ہم محبت کرتے ہیں, کیوں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے اور آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو گئی اس وقت وہیں قوم حجاز. لڑائی میں نماز کا وقت آ گیا تو ایک گروپ لڑ رہا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. جب یہ سین اور جب یہ فوٹو لوگوں نے دیکھا, خیروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس قوم کو دنیا سے نہیں مٹایا جا سکتا. کیونکہ یہ لوگ تو موت کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ لڑائی میں بھی اگر خدا کی عبادت کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں. میرے عزیز دوستو, کامیابی اور ترقی کا یہ راز تھا جس کو مسلمان فراموش کر گیا. اب اگر مسلمان چاہتا ہے کامیابی اور ترقی تو اس کو پیچھے 1400 برس پیچھے جانا ہوگا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا. تو پھر میرے دوستو یہ قوم دنیا میں طاقتور ہوگی, اس قوم کی
عزت ہوگی اور یہ قوم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی صحیح مثال بن سکے گی۔ الہ العالمین مجھے اور میری ملت کو عمل کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔